اجتہاد. شریعت میں اجتہاد کو بھی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، یعنی بہت اہم مقام حاصل ہے. غیر معمولی کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز ہوتی ہے معمولی، حقیر سی، جس کو ویلیوبل نہیں ہوتی. غیر معمولی کیا ہو گیا؟ ویلیوبل ہو گئی، جس کی اہمیت ہے. تو شریعت میں اجتہاد کو بھی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. علماء کے علم، تحقیق اور دانش کو رواں دواں رکھنے کا نام ہے، جو امت اسلامیہ میں بہتے پانی اور ابلتے چشموں کی حیثیت رکھتا ہے. نہ کہ ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح دین کو سمجھ لیا جائے جس میں بدبو اور غیر شفافی آ جاتی ہے. یعنی اجماع کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو علماء کا علم، ان کی تحقیق اور ان کی دانش رواں دواں رہتی ہے، ترقی کرتی رہتی ہے، تو اس کو امت اسلامیہ میں کیا حیثیت حاصل ہے کہ یہ بہتے اور ابلتے چشموں کی حیثیت رکھتا ہے. ایک پانی کھڑا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، تو اس میں کیا ہوگا؟ بدبو ہوگی، مچھر پیدا ہوں گے، نتیجتاً ملیریا، ڈینگی. اور ہم یہ مثال دیکھ رہے ہیں، ہمارے شہر میں اتنا پانی کھڑا ہوا، اتنا بدبودار ہوا، اتنا تعفن اٹھا، اتنا غیر شفاف ہو گیا کہ اس کی بیماری کے نتائج ہم اب دیکھ رہے ہیں. تو اگر دین میں تحقیق، اجتہاد کا دروازہ اگر بند کر دیا جائے گا تو یہ بہتا رواں چشمہ رک جائے گا. تو اجتہاد وہ قابل تحسین عمل ہے علماء کا، جو شریعت اسلامی کو، امت اسلامیہ کو ایک بہتے اور رواں چشمے کی طرح زندہ اور جاری رکھتا ہے. علماء فقہ نے اس کی تعریف جو بیان کی اس کو ہم دیکھتے ہیں. لغوی معنی ہے اجتہاد کا مادہ جیم ہا دال سے ہے. ہمت و طاقت یا کوشش کرنے کو جوہد کہتے ہیں. امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاجتہاد فی اللغت ماخوذ من المشقت والطاقت. لغت میں اجتہاد کا لفظ مشقت اور طاقت سے ماخوذ ہے، یعنی مشقت اور طاقت سے نکلا ہے. یعنی جس کام میں مشقت ہو اور طاقت بھی لگے، انتہائی مشقت ہو اور خوب طاقت لگے، اسے اجتہاد کہا جاتا ہے. یعنی کسی کام کے سر انجام دینے میں حد الامکان کوشش کرنا اور سخت محنت کرنا. جیسے چٹان کو اٹھانے میں طاقت کا استعمال کر کے سخت کوشش کرنا، مگر کسی گٹھلی کو اٹھانے کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا. کوئی گٹھلی اٹھا کے گئے کہ میں نے بہت پرمشقت کام کیا ہے، تو وہ کوئی مشقت نہیں ہے بنسبت اس کے کہ جس نے چٹان کو توڑا ہے. تو اجتہاد کیا ہے؟ انتہائی پرمشقت عمل ہے. اس کا اصطلاحی معنی ہے، علماء اصول نے اپنی اصطلاح میں اس کا معنی یہ کیا ہے، بذل الوسع فی نیل حکم شرعی عملی بطریق الاستنباط. کسی عملی شرعی حکم کے استنباط کے لیے ادلہ میں پوری صلاحیت صرف کرنا. یعنی کوئی ایسا شرعی حکم آیا ہے جو کہ عمل سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کوئی نیا ایشو آیا ہے، کرنٹ ایشو آیا ہے جو عمل سے تعلق رکھتا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا قیاس کس میں ہوگا؟ صرف اور صرف عمل سے تعلق رکھنے والے اعمال میں قیاس یا اجتہاد یا اجماع کیا جائے گا. تو جب کوئی ایسا حکم آتا ہے تو اس کے استنباط کے لیے ادلہ میں پوری صلاحیت صرف کرنا، تاکہ مجتہد کو علم اور ظن حاصل ہو جائے. یعنی اس کو پھر اس کوشش کے بعد، اس صلاحیت کے بعد یہ علم حاصل ہو جائے اور یہ ظن، یہ گمان حاصل ہو جائے. اچھا، یہاں ظن سے مراد بدگمانی نہیں ہے، ان بعد ظن اسم، یہ وہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ظن یقین والا ہے، کیونکہ ظن کے دو معنی ہیں، مترادفات میں سے ہے ظن، ہے نا. ظن کا ایک معنی یقین بھی ہوتا ہے اور ایک گمان بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے نا. ان بعد الظن اثم، بہت سارے ظن گناہ ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگی وہ قرآن پاک کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں وہ والا ظن نہیں ہے. تو ایک مجتہد کو علم یعنی علم یقینی، اور ظن یعنی اس کو یقینی علم آ جائے، حاصل ہو جائے کہ اس مسئلے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس کو شرح صدر ہو جائے، اجتہاد کہلاتا ہے. اس اصطلاحی تعریف سے مندرجہ ذیل 6 نکات واضح ہوتے ہیں جو مجتہد کے مقام کو واضح کرتے ہیں. یعنی جو مجتہد جتنی جد و جہد کرتا ہے اس سے اس کا گریڈ ہائی ہوتا ہے. ہر محنت کرنے والا، ہر مشقت کرنے والا برابر تو نہیں ہوتا. ہر ایک کی استطاعت، ہر ایک کی استعداد، ہر ایک کے وسائل، ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کا علم مختلف ہوتا ہے. اس لیے مجتہدین کی کوشش بھی مختلف ہوتی ہے اور ان کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ان کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں.
اجتہاد کے لیے مجتہد کو معمولی نہیں بلکہ سخت محنت درکار ہوتی ہے، ایسی کہ اس کی ہمت و طاقت سے باہر ہو جائے۔ جو شخص شرعی حکم معلوم کرنے کی استعداد رکھتا ہو، اہلیت رکھتا ہو، وہی اجتہاد کر سکتا ہے۔ اس استعداد یعنی اہلیت سے محروم مجتہد نہیں کہلائے گا۔ کیسی اہلیت؟ کہ ہمت اور طاقت سے باہر ہو جائے اس کی کوشش، اور اس کا اجتہاد یعنی نا اہل کا اجتہاد ناقابل قبول ہوگا۔ مسئلے کی نوعیت شرعی ہو یعنی دنیاوی نہ ہو، کوئی شرعی مسئلہ آیا ہو جس پر تحقیق کرنی ہو، مگر جن مسائل کے تعلق لغت، سیاست، دنیاوی معاملات میں سے ہو، ان میں جدوجہد کرنے والے کو مجتہد نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے سائیکل پر اپنا کاروبار شروع کیا اور آج جب اس کے بہت بڑے بڑے کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، تو یہ کہے کہ میں نے یہ مقام بہت جدوجہد کے بعد حاصل کیا تو اسے مجتہد کا درجہ دے دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجتہد کس میدان میں ہوگا؟ صرف اور صرف شرعی میدان میں ہوگا۔ اجتہاد کے لیے ضروری ہے کہ زیر غور مسئلے کا تعلق عملی مسائل سے ہو اور محض مشق نہ ہو، یعنی ایکسرسائز کرنا مقصد نہ ہو۔ اس کے علاوہ الدین یسر کا نسخہ اجتہاد نے مجتہد کے سامنے ہو، یعنی آسانی پیدا کرنا سر فہرست ہو مسئلے کا حل نکالتے وقت۔ اس کے اجتہاد کی وہی تعبیر صحیح و دینی قرار پائے گی جو آسان ہو، قابل عمل ہو۔ یعنی اگر وہ کسی ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے جو قابل عمل ہے ہی نہیں، مشکل ہے، تو پھر اس کی اس انتھک کوشش کا بھی کوئی فائدہ نہیں، جو ایک پوچھنے والے کو اس کے سوال کے جواب پر عمل کے لیے راغب بھی نہ کر سکے، اس کی استطاعت سے ہی باہر ہو۔ مشکل تعبیر جس پر سرے سے عمل ہی نہ ہو سکے، وہ اجتہادی تعبیر درست ہوگی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جو مسئلہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہو وہ اجتہادی مسئلہ ہی نہیں، کہ جو مسئلہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہو وہ اجتہادی مسئلہ ہی نہیں، اور نہ ہی اسے اجتہادی مسئلہ بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی جتنا بھی کہے کہ میں نے اس بارے میں اجتہاد کیا ہے، نماز کے بارے میں کیا ہے، روزے کے بارے میں کیا ہے، اور وہ حکم، وہ نصوص موجود ہیں، تو اس کا اجتہاد نہیں کہلائے گا۔ جن مسائل کی نصوص موجود ہیں انہی کا نفاذ ضروری ہے، یعنی جن مسائل کے بارے میں نصوص موجود ہیں ان کا نفاذ ضرور کیا جانا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہے کہ نصوص کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے اب اس دور میں، تو ہم بیٹھ کے اجتہاد کرتے ہیں، اور کسی اور کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس مسئلے میں فلاں مجتہد کی رائے یہ ہے، یعنی یہ نصوص اب قابل عمل نہیں رہی ہیں، اس پر ہمارے علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے، تو اب اس مسئلے کو اس عالم کی رائے پر شریعت کا درجہ دے دیا جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب وضاحت سے کسی بھی مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے تو اسی کا نفاذ کیا جائے گا، کسی کی رائے اس وقت قابل قبول نہیں ہوگی، خواہ اس کا درجہ کتنا ہی بلند ہو۔ ٹھیک ہے، میدان اجتہاد کے کہاں پر اجتہاد کیا جائے، اہل علم اجتہاد کہاں کریں گے، کس مسئلے پر کریں گے، اس کی بھی وضاحت ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہوا کل حکم شرعی لیس فیہ دلیل قطعی، جن احکام و مسائل میں دلیل قطعی نہیں ان میں اجتہاد ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ضروری دینی مسائل ہیں جیسے 5 نمازیں، وجوب حج، صوم، زکوٰۃ وغیرہ، ان میں اجتہاد نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی تمام نصوص میں وضاحت موجود ہے۔ اسی طرح وہ احکام بھی اس سے خارج ہیں جو دلیل قطعی الثبوت یا قطعی الدلالت سے معلوم ہوتے ہیں، یعنی کوئی قطعی دلیل مل جاتی ہے یا کوئی ثبوت مل جاتا ہے جس میں اس کا حکم واضح ہو جاتا ہے، جیسے تحریم خمر و سرقہ، خمر کی یعنی شراب کی حرمت، اس کا حکم واضح ہے شریعت میں، اب مزید کسی بھی اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ اسے سرقہ کہتے ہیں چوری کو، چوری کے بارے میں تمام احکام موجود ہے کہ کتنی چوری کی ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، دوبارہ چوری کی ہو تو کتنا ہاتھ کاٹا جائے گا، کتنے دینار کی چوری کی ہو، یہ تمام اصول و ضوابط شریعت نے بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں 2 گنا حصہ دینا، کوئی یہ کہے کہ نہیں لڑکی کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس نص کو نہیں مانتے ہیں اور لڑکی کو ہم لڑکے کے برابر ہی حصہ دیں گے، تو یہ ایک غیر شرعی حکم ہوگا۔ جن مسائل میں کوئی شرعی
نص موجود نہ ہو یا نص اپنی دلالت میں ظنی ہو، چاہے وہ قرآن کی کوئی آیت ہو یا خبر واحد، یا جن مسائل میں کوئی اجماع نہ ہو سکا ہو، یعنی پہلی چیز کیا ہو گئی کہ شرعی نص موجود نہ ہو، یعنی کوئی قرآن کی آیت یا حدیث سے صحیح موجود نہیں ہے، یا نص اپنی دلالت میں ظنی ہو، یعنی کوئی ٹیکسٹ ہو مگر اس کے ظنی معنی ہو، ایک سے زیادہ معنی ہو کہ یہ معنی بھی اس میں آ سکتے ہیں، یہ معنی بھی اس میں آ سکتے ہیں، یہ معنی بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ آپ جب ڈیٹیل سے تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ بھی معنی ہے، اس میں یہ بھی معنی نکلتا ہے، اس میں یہ بھی معنی نکلتا ہے، تو ان آیات کو ان معنی میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی ظنی دلالت، ٹھیک ہے۔ تو ایسی اگر یا نص اپنی دلالت میں ظنی ہو تو وہ جو دلیل مل رہی ہے اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، اور وہ قرآن کی کوئی آیت یا خبر واحد ہو، یا جن مسائل میں کوئی اجماع نہ ہو سکا ہو، تو وہاں اجتہاد کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں مجتہد کا کام یہ ہوگا کہ وہ خبر واحد کے لیے محدثین کی طے شدہ شرائط کے مطابق روایت اور اس کے راویوں پر غور کر کے یہ بتائے کہ وہ روایت کس درجے کی ہے، تاکہ ظن سے نکل کر یقین و ثبوت میں آیا جائے۔ اب یہاں گمان کا معنی ہے کہ وہ گمان اور کنفیوژن سے نکل کے کس میں آئے؟ یقین کی کیفیت میں آئے۔ محض متن حدیث کو دیکھ کر رائے اور اجتہاد سے اس کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کا فیصلہ کرنا درست نہیں، یعنی کوئی یہ کہہ دے کہ بس حدیث ملتی ہے، اس کی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کو ریسرچ کرنا ہے کہ وہ صحیح ہے، ضعیف ہے، کس قسم میں آتی ہے، یہ لازمی ہے۔ اگرچہ بعض فقہا اسے کافی سمجھتے ہیں، یعنی وہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث کا ٹیکسٹ مل گیا کافی ہے، اور اسے اجتہاد قرار دے دیتے ہیں، مگر یہ علمی، تحقیقی اور دیانتداری کے اعتبار سے ایسا اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ یا مجتہد قرآنی آیت میں لفظ کی ظنی دلالت پر غور کر کے اس کے معنی کو متعین کرتا ہے، اور ایک دلالت کو دوسری دلالت پر ترجیح دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جن الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک معنی کو خاص کر لیتا ہے، یا پھر اس آیت جس کے کئی معنی نکلتے ہیں اس میں وہ ایک معنی کو فکس کر لیتا ہے اور خود اجتہاد کی راہیں کھول کر اجتہاد کرتا ہے۔ کہ ایک مجتہد قرآنی آیات میں لفظ کے ظنی دلالت پر غور کر کے، یعنی ظنی دلالت کیا ہے؟ جن الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہیں وہ خاص کر کے اپنی مرضی سے اس کا کوئی ایک خاص معنی لے لیتا ہے، اور ایک دلالت کو دوسری دلالت پر ترجیح دینے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے معنی کو وہ تسلیم نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں آیت بس یہی معنی دے رہی ہے، اس وجہ سے اس مسئلے کا اجتہاد یہ ہوگا۔ یہی دونوں مقامات ہیں، یعنی یہ جو دلالت کو نہ ماننا ہے، اس میں پھر علماء کا، مجتہدین کا اختلاف آ جاتا ہے۔ تو یہی دونوں مقامات ایسے ہیں جن سے احکام مستنبط کرنے میں فقہا کے درمیان اختلاف رونما ہوتے ہیں، اور ایسے مواقع پر کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، امام مالک یا امام شافعی کا مذہب یہ ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو بات کہ کیوں مذاہب کے کسی نے کوئی معنی خاص کر لی ہیں، کسی نے کوئی معنی خاص کر لی۔ اس وجہ سے راہیں مختلف ہو گئی ہیں، حالانکہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھی راہ ہے۔ سیدھی راہ میں سب معنی آتے ہیں۔ اگر کوئی ایک معنی لے لے گا تو وہ اپنی راہ بدل لیتا ہے ایک مسئلے میں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ایک مذہب بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس معنی میں چاروں فقہ کو مذاہب اربع کہا جاتا ہے، اور یہاں مذہب کا معنی اجتہاد ہے کہ فلاں امام کا یہ اجتہاد ہے۔ اجتہاد کی اہمیت اور ثبوت۔ اسلام کے مکمل دین اور مکمل ضابطہ حیات ہونے کی وجہ سے آخری شریعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر زمان و مکان کے لیے انتہائی مناسب بنا دیا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تمام پیش آنے والے حوادث و واقعات کی تفاصیل قرآن و سنت میں موجود ہو، کیونکہ حوادث و واقعات نئے نئے پیش آتے رہیں گے۔ یعنی قرآن و سنت کی نصوص میں احکام کی تعداد محدود ہے، جبکہ مسائل غیر محدود ہیں۔ مسائل کیا ان لمیٹڈ ہیں، اور نصوص کیا ہیں؟ لمیٹڈ ہیں۔ تو ان لمیٹڈ میں سے ہی ان لمیٹڈ کو سولو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لمیٹڈ میں ایسا کوئی رول نہیں رکھا، ایسا کوئی اصول نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا قطعی
اس میں اصول رکھا ہوتا ہے جس وجہ سے انلمیٹڈ جو مسائل ہیں، لامحدود مسائل ہیں، ان کا حل شرعی طور پر نکالا جا سکتا ہے. اسی لیے غیر نصوص مسائل میں رائے اور اجتہاد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس وقت بھی اجتہاد کی حوصلہ افزائی کی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی اجتہاد ہوا اور قرآن نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور رہنمائی دی کہ قرآن و سنت میں اسلام کے اصل مسادن ہیں، ان پر غور کر کے قیاسی یا استنباطی طور پر شریعت کے نئے احکام معلوم کیے جائیں. مثلا یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ تم میں سے 2 صاحب عدل کریں. تو 2 صاحب عدل کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اجتہاد کریں گے. جتنے بھی ایویڈنسز ہیں، جتنے بھی قرائن ہیں، ان کو دیکھ کر نتیجے پر پہنچیں گے. تو یہ کیا کریں گے؟ وہ اس وقت غور و فکر کریں گے نا، کوئی نہ کوئی جد و جہد کر کے اس مسئلے کو سولو کریں گے. تو یہ ایک اصول قرآن پاک میں دے دیا گیا کہ وہ کون ہو؟ ذوی عدل کو بتائیں گے اور پھر اس کا اجرا ہوگا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب له اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فله اجر. مجتہد کسی حال میں اجر سے محروم نہیں رہتا. کتنی پازیٹیوٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا آغاز کیا کہ مجتہد کسی حال میں اجر سے محروم نہیں رہتا. صرف اتنی بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی نا تو اجتہاد کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں کہ ایک مجتہد کو اجتہاد کرتے رہنا چاہیے. اس کی کوشش کو سراہا گیا ہے اسلام میں. اگر اس کا اجتہاد درست ہے تو اسے دوہرا اجر ملے گا. ایک اس پر کہ اس نے اجتہاد کیا اور دوسرا اس پر کہ اس کا اجتہاد صحیح ہوا. اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہوا تو اسے اجتہاد کرنے کا بہرحال ایک اجر پھر بھی ملے گا، کیونکہ اس نے انتھک محنت کی، بہت پر مشقت، خود کو توڑ دینے والی محنت کی. اس پر اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ شریعت کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اگر مجتہد کو غلطی کرنے پر کوئی اجر نہ ملتا تو کوئی شخص اس اندیشے سے کبھی اجتہاد کرتا ہی نہ کہ اس کا وقت بغیر کسی اجر کے یوں ہی ضائع ہو جائے اور وہ گناہ گار بھی ٹھہرے. تو یہ حدیث موٹیویٹ کرتی ہے کہ ایک مجتہد کو اجتہاد کرتے رہنا چاہیے. صحابہ رسول بھی متفق نظر آتے ہیں کہ اجتہاد ہونا چاہیے. جب ان کے پاس نئے مسائل آتے اور ان کا حل کتاب و سنت سے وہ نہ پاتے تو اجتہاد ہی کیا کرتے. حقیقت میں مجتہد قرآن و حدیث کی نصوص پر غور و فکر کرے، براہ راست احکام کا استنباط کرے، اللہ و رسول کی اطاعت کرے. تو ایک مجتہد کا کیا فرض ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص پر غور و فکر کرے، براہ راست احکام کا استنباط کرے، اور اس کا موٹو کیا ہو، اس کا مقصد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت. اجتہاد سے مراد وہی فکری عمل ہے جس کو قرآن نے استنباط کہا ہے. یستنبطونہ، قرآن پاک میں آتا ہے نا یہ لفظ. اجتہاد وہی فکری عمل ہے، وہی سوچ ہے، وہی عمل ہے جو استنباط کا معنی رکھتا ہے. فقہا کی اصطلاح میں اسی کا نام قیاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اور اس کا حکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتہاد کیا، لیکن اس میں کچھ اختلاف ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا رائے آتی ہے علماء کی. اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیوی مصالح اور جنگی تدابیر کے لیے اجتہاد کرنا روا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھا. اس پر تو سب متفق ہیں کہ جتنے بھی دنیوی مسالے ہیں، یعنی دنیاوی فائدے کے جتنے بھی مسلمانوں کے کام تھے نا، مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے، اور جتنی بھی جنگی تدابیر تھیں اس وقت، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنیکس، وار ٹیکنیکس یوز کی، جتنی بھی جنگ بدر سے لے کر آخری جنگ تک، اس میں ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت کے طور پر نازل نہیں کی گئی. کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد بھی کیے ہیں. تو اس پر تو تمام اہل علم متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیوی مسالے اور جنگی تدابیر کے لیے اجتہاد کرنا روا ہے، کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مسائل میں اجتہاد فرمایا تاکہ امت کو اجتہاد کی شرائط بتا کر اس کا دروازہ کھلا رکھا جائے. مثلا اسارہ بدر، جنگ بدر پہلی جنگ تھی اسلام کی تاریخ میں، تو اب اس قیدیوں کا کیا کیا جائے،
اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا. اس کے علاوہ متخلفین تبوک کو اذن دینا. تبوک میں لوگ آتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ تبوک میں نہ شامل ہونے کے عذر بیان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر قبول کر کے انہیں اجازت دے دیا کرتے تھے. تو یہ سارے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ہیں جو آپ نے کیے، جس کی قرآن پاک میں پھر درستگی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اسارہ بدر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیات نازل کی گئیں، اور جو متخلفین تھے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی. تو اجتہاد کیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کی جہاں ضرورت پڑی درستگی اللہ تعالیٰ نے فرما دی. کیا دنیوی مصلحت اور جنگی تدابیر کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور دینی یا شرعی مسئلے میں اجتہاد کیا؟ اہل علم مختلف الرائے ہیں، یعنی اہل علم کا اس میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ عقلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کر سکتے ہیں جو فعلاً آپ سے ہوا بھی. یہ جمہور علماء کا قول ہے، یعنی اکثریت کا قول یہی ہے. ان کا استدلال یعنی ان کی دلیل یہ ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. یہاں اعتبار سے مراد قیاس ہی ہے کہ عبرت پکڑو، غور و فکر کرو. یہ جو پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا کہ پچھلے اقوام سے اپنی اقوام کا جائزہ لو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم اہل بصیرت کو دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بصیرت والے تھے. یعنی جب یہ عمل بصیرت کو استعمال کرنے کا یا عبرت حاصل کرنے کا، غور و فکر کا ہے، تو اس کے سب سے زیادہ اہل کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے زیادہ صاحب بصیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور قیاس کی حقیقت اور شروط کے بارے میں زیادہ خبر رکھتے تھے، اور آپ بطریق اولا اس پر معمور بھی تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم بھی دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا بھی، اور جس صحابیہ نے اپنے فوت شدہ والد کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ حج کر سکتی ہیں یا نہیں، یہاں پر صحابی لکھا ہوا ہے لیکن وہ صحابیہ تھیں، تو جن صحابیہ نے اپنے فوت شدہ والد یا والدہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ حج کر سکتی ہیں ان کی بہاف پر، ان کی والدہ کے بہاف پر یا ان کے والد کے بہاف پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ارأیتی لو کان علی ابیکی دین اکنتی تقضیہ، اگر تیرے والد کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو اسے ادا کرتی؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ جی ضرور ادا کرتی. تو حج بھی ادا کر، کیونکہ اللہ کے ذمہ اس کا قرض ہے. اسی طرح حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقط الہدیہ، اگر کسی معاملے کو میں نے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، کیونکہ میں اپنی ہدی قربانی کے لیے ہانک چکا ہوں. یعنی میں نے احرام بھی باندھ لیا ہے اور ہدی بھی لے لی ہے، تو میں حج ضرور کروں گا. دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شریعت میں اجتہاد کرنا جائز ہی نہیں. اچھا، پیچھے جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے یہ کہ میں نے احرام باندھ لیا ہے تو اب میں اس فیصلے سے نہیں ہٹوں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا. تو جو علماء اس بات پر اس رائے کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، تو وہ یہ مثالیں دیتے ہیں، یہ دلائل دیتے ہیں. اور دوسرا قول جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اجتہاد کرنا جائز ہی نہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب وہ وحی کے مطابق سب کچھ کہتے ہیں تو وہ اجتہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وحی کے ہی پابند ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد کرنا مناسب ہی نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بات وحی کے مطابق کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نئے واقعے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو بجائے جواب دینے کے آپ توقف فرماتے اور وحی کا انتظار فرماتے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس بارے میں مجھ پر ابھی تک کچھ نازل نہیں ہوا. یہ اس نظریے کے لوگوں کا کہنا ہے، ان کے یہ استدلال ہے. پیچھے ہم نے آپ سے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دینی مسائل میں اجتہاد کیا یا نہیں، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. تو جس کی جو رائے ہے اس نے اس کے بارے میں دلائل دے دیے. تو ان کی یہ دلائل ہے. تیسرا قول، ان علماء نے توقف کیا ہے، خاموش ہیں اور کوئی مسلمہ یعنی تسلیم شدہ بات نہیں کی. وہ نہ ان کی بات مانتے ہیں، نہ ان کی بات مانتے ہیں، نہ اپنی کوئی رائے دیتے ہیں. اس معاملے میں وہ خاموش ہیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلے میں اجتہاد کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور یہ بھی کہ وحی ہی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹیں. یعنی وہ خاموش ہوں، یہ جو علماء ہیں وہ اس لیے بھی خاموش ہوں کہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسئلے میں اجتہاد کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور یہ بھی کہ وحی ہی کی طرف لوٹیں. تنبیہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ جب جمہور کا یہ قول بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کا حق ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتہاد شریعت اسلامیہ میں قرآن و سنت کے علاوہ ایک مصدر بن جائے گا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اگر کوئی اجتہاد کیا تو اس کی ویلیڈیٹی کیسے پتہ چل گئی؟ وحی کے ذریعے. اس لیے یہ وحی میں ہی شامل ہو گیا، اس کو شریعت کا ہی درجہ دے دیا جائے گا. لہٰذا اس کا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد وحی کا پابند ہوتا ہے. اگر وہ درست ہو تو وحی اسے برقرار رکھتی ہے، اور اگر اس میں کوئی خطا ہوئی ہو تو وحی اس خطا سے آگاہ کر کے درست رخ بتاتی ہے. قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد کا یہی طریقہ انبیاء سابقین کے لیے بھی استعمال ہوا. تو جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی اسی دور میں شریعت کے ذریعے اصلاح فرما دی، اور اس کی مثالیں ہماری شریعت میں بھی موجود رکھی. تو جہاں کسی نبی سے کوئی اجتہاد، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں پہ اجتہاد کرنے میں کوئی خطا ہوئی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کروائی، تاکہ لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ کے رسول بشر ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ ملک نہیں ہیں، وہ بشر ہیں، اور یہ ان کی فضیلت ہے کہ وہ بشر ہیں. اسلام نے اجتہاد کی ترغیب دی، اور عہد نبوی میں صحابہ رسول نے بھی اجتہاد کیا، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اور عدم موجودگی میں بھی اجتہاد کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کے عہد میں صحابہ کرام نے بھی اجتہاد کیا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کیا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا، اور کبھی صحابی رسول خود اجتہاد کر بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا. یعنی آپ کو معلوم ہوتا اور وہ درست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے برقرار رکھتے. ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند و ناپسند کا اظہار بھی فرمایا، یعنی ان کی اصلاح بھی فرما دی. مثلا سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، فیصلے کے لیے جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو کیا کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آیا کہ کوئی مقدمہ آیا تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی، اقضی بما فی کتاب اللہ، میں جو کتاب اللہ میں ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں نہ ہو تو انہوں نے جواباً کہا فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا فیصلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سنت رسول میں بھی نہ ہو تو عرض کی اجتہدوا ولا آلو. یہ وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم نے قیاس میں شروع میں پڑھا تھا. اجتہاد کروں گا اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے مبارک پر ہاتھ مارا اور فرمایا ان کی تحسین میں، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ الی ما یرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اللہ کا شکر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول خوش ہو سکے. یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درس و تدریس کا ثمرہ کہ آپ نے جس طالب علم پر، جس شاگرد پر محنت کی تھی، اب جب اس کو بھیج رہے ہیں کسی جگہ کا گورنر بنا کر، آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے گورنر کی. یہ پالیٹکس کوئی خراب اور گندی اور آلودہ چیز نہیں ہے. اگر ایسی گندی آلودہ چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کو گورنر بنا کر نہ بھیجتے، حضرت داؤد بادشاہ نہ ہوتے، سلیمان
علیہ السلام بادشاہ نہ ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں آتا تھا مدینہ، طائف، مکہ. تو یہ کرپٹ ہم نے کی ہیں. یہ تو ایک صاف ستھری نتھری چیز ہے. ایک اور مثال ہے اسی طرح سعد بن معاذ کا یہود بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انتہائی مناسب اور صحیح قرار دیا. آپ سب کو یاد ہے کہ بنو قریظہ میں سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا تھا، یہ یہود انہیں بڑا مانتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بجائے سیدنا سعد بن معاذ کے فیصلے کو مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن العاص کو فریقین کے درمیان فیصلے کرنے کا جب حکم دیا تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی میں کیا میں اجتہاد کروں؟ یعنی ایک موقع ایسا آیا تھا جس میں عمر بن العاص کو فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہوں نے جواباً کہا کہ آپ کی موجودگی میں کیسے اجتہاد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل، اگر تمہارا فیصلہ درست ہوا تو 2 اجر ورنہ 1 کے مستحق ہوگے. غزوہ حنین کے موقع پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد. جب ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو قتل کیا تو وہ اس کے مال غنیمت کے مستحق ٹھہرے تھے، مگر کوئی اور اسے لے گیا. یعنی ایک دشمن تھا جس کو قتل کس نے کیا تھا؟ ابو قتادہ نے کیا تھا، لیکن اس کا مال جو ابو قتادہ کو ملنا چاہیے تھا وہ کوئی اور لے گیا. سیدنا ابو بکر نے جنگ کے ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت میں سے کچھ دے کر خوش کیا جائے. ابو بکر نے اس موقع پر کہا، واللہ ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قتال کرے اور اس کا مال غنیمت ہم تجھے دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق ابو بکر. ہوا یہ تھا کہ جب وہ شخص مال غنیمت اس نے اٹھا لیا تھا تو آخر میں جب مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا تو سیدنا ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ مال یا پھر کچھ مال ابو قتادہ کو دے دیا جائے. تو وہ شخص جس نے مال اٹھایا تھا اس نے کہا تھا یہ میرا مال ہے کیونکہ میں نے اسے پہلے اٹھا لیا. تو حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر کہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قتال کریں اور اس کا مال غنیمت ہم تجھے دے دیں. تو یہ ان کا اجتہاد تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی تھی اور صدق ابو بکر کہہ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ ان کا اجتہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا. حکمت اجتہاد کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیوں کیا اور صحابہ کرام کو اس کی اجازت کیوں دی، اس میں درج ذیل حکمتیں تھیں. امت کو بتانا مقصود تھا کہ اجتہاد کرنا جائز ہے. جب وہ حکم کی علت پا لیں تو وہ نوازل میں اجتہاد کر لیں. نوازل کہتے ہیں کوئی نیا مسئلہ نازل ہوا ہو، کوئی سوال ہو، اس کو نوازل کہا جاتا ہے. تو جب نوازل میں علت پا لیں تو وہ اجتہاد کر لیں. صحابہ کرام کی تربیت ہو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کروایا. اور ان کے بعد امت بھی یہ جان لے کہ ادلہ سے اخذ احکام کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یعنی دلائل سے جو احکام اخذ کیے جاتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ان کا نفاذ کیسے ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اہل فقہ و نظر بھی اپنے حوادث و نوازل میں کتاب و سنت کو دیکھ کر اجتہاد کریں. یعنی یہ بھی ایک اس کی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں جتنے بھی فقی اور اہل نظر لوگ ہیں وہ ان کی کرنٹ ایشوز کو کتاب و سنت کے مطابق حل کریں. اس لیے شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو اجتہاد کو کسی جگہ یا کسی زمانے میں موقوف یا مقید کرتی ہو، بلکہ شریعت کی نگاہ میں اجتہاد ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں ممکن ہے. عصر حاضر میں جو سہولتیں میسر ہو چکی ہیں یہ پہلے زمانے کے مجتہدین کو کہاں میسر تھیں. یعنی آج کے دور میں اجتہاد کرنا قدرے آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کے دور میں ایسی سہولتیں ہیں جو پچھلے علماء کو میسر نہیں تھیں. ایک ہی ٹاپک پر آپ کو تمام احادیث ایک ہی جگہ پر مل سکتی ہیں. تو ایک مجتہد کے لیے حکم اخذ کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت پچھلے دور کے مجتہدین کے.
شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق حتی تقوم الساعہ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. یعنی مجتہدین اجتہاد کرتے رہیں گے. اگر اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا جاتا تو دین میں نئے نئے مسائل اور حوادث کو سولو کرنے کا سلسلہ کیسے حل ہوتا؟ اس لیے اجتہاد کسی زمان و مکان تک مقید نہیں ہے، قید نہیں ہے کہ اس زمانے کے علماء زیادہ اہل فراست تھے، اہل بصیرت تھے، اس وجہ سے انہوں نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. بلکہ آج کے دور میں وسائل زیادہ ہیں، تحقیق کے لیے ریسورسز ایسے ہیں جس کے ذریعے تحقیق آسان ہو گئی ہے، اجتہاد کرنا آسان ہو گیا ہے. حنابلہ اور محدثین کے نزدیک اجتہاد کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے. وہ مانتے ہیں کہ اجتہاد کی شریعت میں اجازت ہے، مگر یہ اجازت چند سخت شرائط کے تابع ہے تاکہ وحی اور اجتہاد میں نمایاں فرق برقرار رہے اور یہ دونوں آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں. یعنی کچھ شرائط ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اجتہاد ہے اور یہ نمایاں نصوص ہیں، اور نااہل لوگوں سے بھی بچا جائے. ان شرائط کے ساتھ اجتہاد کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے، یہ حنابلہ اور محدثین کے نزدیک ہے. حکم اجتہاد، جب اس میں امت کے چند علماء مصروف ہوں تو پھر یہ فرض کفایہ ہے، باقی مسلمانوں سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا. اور اگر سبھی اس میں کوتاہی کریں تو اجتہاد کو ترک کرنے پر سبھی گناہ گار ہوں گے. یعنی اجتہاد کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا فرض جو سب پر ہے لیکن چند لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. تو چند علماء اگر اجتہاد کر لیتے ہیں تو پوری سوسائٹی کی طرف سے اجتہاد ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی اجتہاد نہیں کرتا تو سب کے سب گناہ گار ٹھہرتے ہیں. اسی لیے اجتہاد پر کام ہوتے رہنا چاہیے، لیکن انہیں شرائط کے ساتھ جن شرائط کو بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک رکھیں گے. انشاءاللہ اگلا حصہ ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. الہی آمین.